خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں سحری کا جو عمل ہے اس کے بارے میں چند گزارشات توجہ سے سماعت فرما لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سحری کرنا مستحب عمل ہے، یعنی ثواب کا کام ہے، یعنی واجب اور فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو روزوں میں فرق ہے وہ سحری کا کرنا ہے۔ اہل کتاب کے ہاں یعنی رات کو جب روزہ افطار کر لیا سو گئے تو پھر جب اٹھیں گے تو وہ پھر سحری نہیں کر سکتے تھے، پر اٹھنے کے بعد سونے کے بعد ان کو روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے سحری کی، جس کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کیا کرو، اس لیے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور سحری جو کرتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے اول تو یہ کہ سحری کے عمل کو جان بوجھ کے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو رات ہی سے نیت کر لیتے ہیں کہ بس اب ہم سحری کے لیے نہیں اٹھیں گے، نماز کے لیے اٹھیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس برکت والے عمل کو جس کے لیے اللہ پاک رحمتیں بھیج رہے ہیں، فرشتے رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں، اور اس مبارک مہینے کے اندر صرف اس سحری کا تعلق ہے اور یہ ساری رحمتیں اور برکتیں مل رہی ہیں، لہذا اس عمل کو ترک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ثواب اور برکت کی چیز سمجھ کر اس کو کھانا چاہیے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بسا اوقات ایک ایسا کام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی اور عمومی غلطی ہے۔ اس لیے یہ بتانا تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور روزے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا یعنی یہ عمل ذریعہ بن جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہر علاقے میں پوری دنیا کے اندر ہر علاقوں کے اندر ہر ملک کے ہر علاقے کے سحری اور افطاری کے کیلنڈر موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ سحری کا وقت آخری کیا ہے، افطاری کا وقت کیا ہے، یہ سارے ترتیب موجود ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ لوگ جو ہے اب سحری کا بند کرنا، روزے کا بند کرنا، وہ کیلنڈر کے ساتھ اس کو مطابقت نہیں کرتے، یعنی اس کو کیلنڈر کے ساتھ بند نہیں کرتے۔ جو سحری کا ختم ہونے کا وقت ہے اس وقت بند نہیں کرتے، بلکہ اکثر لوگ اذان کے ساتھ بند کرتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمارے ایک عزیز سے میں سحری کر کے ان کے گھر گیا تو آگے سحری وہ کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے کہا جی میں تو گھر روزہ بند کر گیا ہوں، آپ کھانا کھا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابھی اذانیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا تمہاری اذان بھی تو ختم ہو گئی ہے۔ تو ان کے الفاظ سے کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں تو اذان ہو رہی ہوگی نا، اگر یہاں نہیں ہو رہی تو، اس لیے جب تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں کھانا ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت عام ہے۔ اگر یاد رکھیے جو سحری کا آخری وقت ہے اس سے اگر 1 منٹ ہم نے اوپر کر دیا وہ ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا کہ ہم پورا اہتمام کریں اس بات کا کہ اللہ نے یہ اتنا عظیم عمل دیا ہے، ہم اس کی تمام پابندیوں کا خیال کریں۔ اب جو سحری کا آخری وقت ہے یہ اس وقت سے 2-4 منٹ پہلے کوشش کر کے ہم اپنا روزہ بند کر لیں، اور اذان تک یعنی جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ تہجد کے وقت میں اذان نہیں ہوتی، اذان جو ہو رہی ہے وہ فجر کے شروع ہونے کے وقت میں ہو رہی ہے۔ فجر کا وقت شروع ہو گیا، سحری کے وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے عام طور پر یہ غلطی کی جاتی ہے اور اس کی اصلاح کرنا اس لیے ضروری ہے، وگرنہ روزے سے محروم ہو جائیں گے۔ دعا کہ اللہ جل شانہ اس اہم مسئلے کے اوپر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔